جی، اور شیخ یہ جو آپ نے کہا نا شیخ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، جو آپ نے کہا کہ ہر ایک بدعت کرنے والا بدعتی نہیں بن جاتا اور ہر ایک کفر اور شرک میں پڑنے والا مشرک کافر نہیں ہوتا. تو شیخ اس میں کچھ جی علماء نے یہ کہا ہے نا کہ ایک گروپ ہے جن کو الحدادیہ کہتے ہیں، تو ان کا پھر رد جیسے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی وغیرہ نے جو کیا ہے رحمہ اللہ، انہوں نے کیا ہے. تو شیخ جن نے امام النووی اور ابن حجر کی بھی یہ کی تھی تبدیل. بس میں آپ کو زیادہ ٹائم لوں گا، بس ایک لاسٹ چیز پوچھوں گا پھر آپ دوسروں کو آپ جی وقت دیجیے. جزاک جی اللہ جی خیر جی وقت کے لیے. بس میں یہ چھوٹی سی ایک بات بتانا چاہوں گا کہ شیخ اس میں ایک بس شبہ ایک چھوٹا اٹھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب تم نے جیسے شیخ کفایت نے بھی اس پہ پہلے بھی بات کی ہے، جیسے تم نے جلال الدین السیوطی کو مانا کہ چلو اس سے ایک جگہ خطا ہو گئی. تم نے ابن حزم الظاہری جی کو، حالانکہ اس کا جو اسماء و صفات میں عقیدہ تھا وہ جہمیوں کے قریب تھا، اس میں تم نے اس کو کہا چلو اس کو جی خطا ہو گئی، اس کا وہ اگنور ہم کر دیتے ہیں. تم نے ابن حجر کے ساتھ ایسا کیا، نووی کے ساتھ ایسا کیا، سیوطی کے ساتھ کیا، ابن حزم کے ساتھ کیا. تو وہ کہتے ہیں پھر جو دیوبندی علماء رہ چکے ہیں یا بریلوی رہ چکے، چلیے بریلوی کو آپ چھوڑیے، وہ تو ان کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے. دیوبندی علماء جو رہ چکے ہیں یا کچھ اخوانی رہ چکے ہیں، تو تم ان کے ساتھ، یا مودودی ہے جیسے، تو تم ان کی کتابوں پہ کیوں اتنی شدت پرستی کرتے ہو اور کہتے ہو بالکل ان کی کتابیں بالکل مت پڑھو، لیکن تم وہاں سے لوگوں کو کہتے ہو کہ اگر ہاں ابن حزم رحمہ اللہ ہے، سیوطی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں بیچ میں رحمہ اللہ. تو شیخ اس شبہ کا کیا جواب ہوگا؟ بارک اللہ فیک. نہیں، میں نے اس سے پہلے بھی وہی بات کہی، وہی بات یہاں بھی اپلائی ہوگی. دیکھیے مجموعی فکر کا کیا ہے، بنیادیں کیا ہیں، اصول اجتہاد ان کے یہاں کیا ہیں. جب بنیاد جو ہے جن علماء پہ ہم رد کرتے ہیں، جن کی کتاب ہم پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں، ان میں کئی خامیاں ہیں. مثلا مولانا مودودی ہیں، مثلا سید قطب ہیں. یہ سارے لوگ اولاً عالم نہیں، اولاً عالم نہیں، ثانیاً عالم نہیں ہے تو اجتہاد کی ظاہر سی بات ہے صلاحیتیں ان کے پاس نہیں ہیں. ثالثاً ان کی مجموعی فکر میں خطا ہے، مجموعی فکر میں خطا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی مجموعی فکر تو صحیح دھارے پہ ہے، لیکن بالتعین ہم بتا سکتے ہیں کہ بھائی اسماء و صفات کے باب میں فلاں کا نقطہ نظر کمزور ہے، یکفی. یہ بات کافی ہو گئی سمجھنے کے لیے اب کہ اسماء و صفات کے باب میں ان کا قول معتبر نہیں ہے، تحسین کے باب میں ان کا قول معتبر نہیں ہے، فلاں مسئلے میں ان کا قول معتبر نہیں ہے. یہ ہم فرق کر سکتے ہیں جن کے بارے میں. اور ہمارے وہ اجلہ علماء ہیں جو میں نے کہا وہ اجتہاد کی صلاحیت میں پورے اترتے ہیں، وہ ہمارے علماء ہیں، ان سے کچھ اجتہادی غلطیاں ہو گئیں. لیکن جو لوگ اجتہاد کی صلاحیتیں نہیں رکھتے، علماء بھی نہیں ہیں، مجموعی فکر بھی ان کی گڑبڑ ہے، تعین اور تفریق بھی نہیں کی جا سکتی، ظاہر سی بات ہے پھر ان کی کتابوں سے ہم منع کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے بنیادی جو آپ نے کہا نا. میرے خیال سے آپ سمجھ پائے ہوں گے، میں سمجھا سکا ہوں گا جی جی کہ مجموعی جی جی فکر شیخ میں ان کے یہاں سمجھ گیا. گڑبڑ نہیں ہوتی. تو ہم اصل بارک دیکھتے ہیں، جس کا اصل پہلے کتاب اور جی سنت ہے، پھر اس سے چاہے کوئی بھی جی. خطا ہو جائے تو جیسے ہمارے علماء میں ایسا. مثال کے طور پہ کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل حدیث ہے، منہج کتاب و سنت پہ ہے. اب ایسا تو ہے نہیں کہ اہل حدیث کی ہر بات صحیح ہوگی. علامہ البانی ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ہر جگہ وہ تصحیح و تضعیف ان کی درست ہوگی. علامہ ابن باز ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ ہر مسئلہ ان کا درست ہوگا، ہے کہ نہیں ہے. جی کوئی جی بھی ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، ایسا تو ہے نہیں کہ ان کی ہر بات صحیح ہوگی. لیکن جو ان کے اصول ہیں، جو ان کی بنیادیں ہیں، وہ صحیح ہیں. ان کا جو منہج ہے وہ منہج درست ہے. اس درست منہج پر رہتے ہوئے ان سے کہیں غلطیاں ہو گئیں تو ہم بتائیں گے کہ ان سے یہاں غلطیاں ہو گئیں. لیکن جس کا منہج ہی درست نہیں ہے، پھر اس کی غلطی کیا اور اس کی صحت کیا. یہ ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، ماہر ہے، اس سے کہیں سرجری میں غلطی ہو گئی، اس سے کہیں دوا دینے میں غلطی ہو گئی، تو ہم اس کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم ڈاکٹر ہی کہیں گے. لیکن کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں اور اس نے سرجری کیا اور صحیح کیا، تو ہم اس کے صحیح کو بھی غلط قرار دیتے ہیں. ہم کہیں گے کہ اس کو پنشمنٹ کریں گے کہ بھائی تم نے کیوں سرجری کیا، کہیں غلطی ہو گئی ہوتی تو ہم یہ کہیں گے اس سے. تو یہ فرق ہے. جی جی بالکل.